اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش خدمت ہے مولا صاحب العصر والزمان کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر۔ امام کی ولادت ہے، کسی بھی معصوم کی ولادت یا شہادت ہو تو اس کے موقع پہ ہمیں کچھ باتیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے اور تذکر دینا چاہیے کہ امام کی ولادت ہے یا کوئی اور مناسبت ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، کون سی چیزیں سیکھنا چاہیے۔ شعبان معظم ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک ہستیوں کی ولادت کا مہینہ ہے، مسلسل اس میں عیدیں ہیں، خوشیوں کا مہینہ ہے، جس میں آج امام کی ولادت ہے، امام زمان کی ولادت کا بہت ہی مقدس موقع ہے، مبارک موقع ہے ہمارے پاس۔ تو امام کی چونکہ یہ غیبت کا زمانہ ہے، امام یہاں پہ موجود نہیں ہے، امام زمانے سے غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں، تو ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک بہت عام اور بہت ہی وسیع اور بہت ہی قدیمی، جس میں بہت سارے لیکچرز اس ٹاپک پہ آپ حضرات نے سنے ہیں کہ امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں یہ تو بہت ساری ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو اپنے اندر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آج ہمارے درمیان سے غائب ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ امام کے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یعنی منتظر، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کو ہم منتظر کہتے ہیں۔ چونکہ ہم خود انتظار کرنے والے ہیں تو ہم منتظر ہیں۔ تو ایک انتظار کرنے والا اور ایک وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان میں کچھ توافق، کچھ مطابقت، کچھ باتیں ایسی ہونا چاہیے جو ان سے مل رہی ہوں، ٹیلی کر رہی ہوں۔ تو چونکہ امام کی صفت یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے، تو آپ دنیا چونکہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو امام کی ایک کوالٹی اور بہترین کوالٹی یہ ہے کہ ایک منجی، ایک نجات دینے والے کا انتظار تو دوسری ساری قومیں کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی بات کریں تو ہم اپنے امام کا انتظار کریں، جو ہمارے 12ویں امام ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، وہ منجی بشریت ہیں، انسان کو نجات دینے والے ہیں۔ یہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو امام جب تشریف لائیں گے تو عدل و انصاف ایسا قائم کریں گے کہ پھر کوئی ظلم اس زمین پر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب امام کی صفت یہ ہے کہ امام عدالت کو پسند کرتے ہیں، امام جو ہے ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو امام اگر عدل پسند کرتے ہیں تو اب یقینی صورت میں ہمیں عدل کو اپنانا پڑے گا، عدل کو پسند کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم خود عدل قائم نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر عدل قائم نہیں کرتے، انصاف قائم نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے درمیان انصاف سے بات نہیں کرتے، اپنی کمیونٹی میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، لیکن انتظار امام کا کرتے ہیں، تو یہ بات کچھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ یعنی انتظار کا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، یعنی ہم آمادہ ہیں۔ ہم ایسے رہیں کہ اگر کل امام کا ظہور ہو جائے تو ہمیں پھر امام سے نظریں ملانے میں یا امام کے پاس جانے میں یا امام کو دعوت دینے میں، اپنے گھر بلانے میں کسی بات کی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو بے شک دنیا میں ہمیں تجارت کرنا چاہیے، دنیا کے کام کرنا چاہیے، حسب ضرورت دنیا کو استعمال کرنا چاہیے، مگر اس دنیا کے لہو و لعب میں ہم اتنے گہرائی میں نہ پہنچ جائیں، اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ ہم یہ بات بالکل سرے سے بھول جائیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کا انتظار کرنے والے ہیں۔ امام اگر آ جائیں تو ہم انہیں کہاں بٹھائیں گے؟ امام اگر آ جائیں تو کیا ہمارے گھر میں موجود اور پائے جانے والے سامان یا خود ہم اس لائق ہیں کہ امام سے روبرو ہوں تو ہمیں کسی بات کی شرمندگی نہ ہو؟ یعنی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے اندر وہ ساری چیزیں عملی طور پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو عدل و انصاف پسند کرنے والا بنائیں، عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں، جس سے جتنا ہو سکے۔ نہیں ہو سکتا، آپ کسی کو عادل نہیں بنا سکتے، کسی کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنے مزاج کو عادل بنائیے، اپنے مزاج میں، دل و دماغ میں عدل و انصاف کو بھریے، تاکہ آپ خود کسی کے ساتھ عدل و انصاف کر سکیں۔ آپ اگر اپنے بچے، اپنی وائف، اپنے والدین، اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں تو گھر والوں کو بتائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پریکٹیکلی ہم کسی کو ثبوت دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں۔
امام ہمارے آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے تو ہم عملی طور پر ابھی سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ فلسفہ غیبت کبریٰ یہی ہے کہ غیبت کبریٰ کی جو اس کا ایک لانگ پیریڈ ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی لمٹ اس کی بیان نہیں کی گئی کہ امام کتنے عرصے تک غائب رہیں گے، کب آپ ظہور فرمائیں گے. یہ اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ مثال کے طور پہ 2035 میں 2035 میں امام ظہور کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90s والی 1800-1900 کے درمیان جو جنریشن زندگی گزار کے چلی گئیں، وہ تو یہ سوچتے کہ بھئی 2035 میں امام کا ظہور ہوگا، ابھی تو 1800 میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے یا کوئی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو مخفی رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، تاکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جنریشن کے درمیان یہ بات ثابت رہے، رائج رہے اور بالکل تر و تازہ رہے کہ امام کا ظہور قریب ہے اور امام کا ظہور ہونے والا ہے، آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے. تو غیبت کبریٰ کے زمانے کو ظاہر نہیں کیا گیا. اللہ کے علم کے اندر وہ بات ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ کہ امام کب تشریف لائیں گے. بارگاہ خداوند میں ہم دعا کرتے ہیں کہ امام کی ولادت کا بہترین پرمسرت موقع ہے. پروردگار ہمیں امام کا سچا حامی، سچا ناصر، سچا مددگار بنا اور پریکٹیکلی طور پر ہمیں ایسا بنا کہ جیسا ایک حقیقی اور بہترین انتظار کرنے والے کو ہونا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.